آج کے جمعہ کے اس اجتماع میں آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ شریف کے فضائل اور اس کے کچھ فوائد اور اس کے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ شریف کے فضائل میں سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ تفسیر روح البیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت یہ روایت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے درج کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شب معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی 4 نہروں کا مشاہدہ فرمایا۔ ایک پانی کی نہر اور ایک دودھ کی نہر اور ایک شراب کی نہر اور ایک شہد کی نہر کو آپ نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل، یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں؟ ان کا مصدر کیا ہے؟ ان کا مخرج کیا ہے؟ کہاں سے جاری ہوتی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مجھے بھی علم نہیں۔ تو اتنے میں ایک اور فرشتہ آیا، اس نے عرض کی کہ اس کی خبر میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین علیہ السلام کو جنت میں ایک درخت کے پاس لے گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک بہت بڑا قبہ تھا اور اس کا ایک دروازہ تھا، اس کو تالا لگا ہوا تھا اور اس دروازے کے نیچے سے یہ 4 نہریں بہہ رہی تھیں، جاری تھیں، پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا، جبریل امین اور وہ جو دوسرے فرشتے ساتھ آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ اس کا دروازہ کھولو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دروازے کے تالے کی چابی ہمارے پاس نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کس کے پاس ہے؟ انہوں نے عرض کی، اس دروازے کے تالے کی چابی بھی آپ کے پاس ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس تالے کو ہاتھ لگایا تو وہ تالا کھل گیا، اور آپ نے دروازہ کھولا تو جب اندر آپ داخل ہوئے تو اندر 4 ستون تھے اور چاروں ستونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسمیہ تحریر تھا۔ اور دیکھا گیا تو پانی کی نہر بسم اللہ کی میم سے جاری ہو رہی تھی اور دودھ کی نہر لفظ اللہ کی ہا سے جاری ہو رہی تھی، اور شراب کی نہر الرحمن کی میم سے جاری ہو رہی تھی اور شہد کی نہر الرحیم کی میم سے جاری ہو رہی تھی۔ یہ چاروں نہریں
بسم اللہ کے میم ہا اور پھر میم اور پھر میم ان سے جاری ہو رہی تھی، تو اس مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ میرے حبیب آپ اپنی امت کو خوشخبری دے دیں کہ جو شخص بھی ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو ان چاروں نہروں سے سیراب فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ اس کے علاوہ بہت سے فضائل ہیں۔ فرعون نے خدائی دعویٰ کرنے سے پہلے ایک محل تیار کروایا تھا، اور اس محل کی چوکھٹ پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا رکھی تھی۔ بعد میں وہ بگڑا، خدائی دعویٰ کیا، کفر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسلام کی، ایمان کی دعوت دی تو وہ خود اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بدبخت کے لیے بد دعا فرمائی، یا اللہ اس کو تباہ و ہلاک فرما۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے کلیم میں ایسے شخص کو ایسے گھر میں کیسے تباہ و برباد کر دوں جس کی چوکھٹ پر میرا نام لکھا ہوا ہے، جس کے دروازے کی چوکھٹ پر میرا نام لکھا ہوا ہے، میں ایسے شخص کو کیسے تباہ کر دوں۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس گھر سے باہر نکال کر بحر سمندر میں جا کے غرق کیا، اس گھر پر عذاب داخل نہیں ہوا۔ یہ جو میں نے دو باتیں آپ کو سنائی ہیں، اگر ایک کافر کے دروازے پر اللہ کا نام، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر ہو، اللہ رب العزت اس کو تو عذاب نہ دے، اور جس بندہ مومن کے دل پر تحریر ہو پھر اللہ رب العزت اس کو عذاب کیسے دے گا؟ وہ کیسے اللہ رب العزت کی، بشرطے کہ صدق دل سے اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے محبت ہو، تو پھر یہ چیزیں باعث نجات بنتی ہیں۔ آپ نے سنا کہ اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر جاری تھی، اس وجہ سے صوفیہ کرام علیہم رضوان جب تزکیہ کرواتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں، اللہ کی ضرب لگواتے ہیں، تو وہ ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ اللہ، کہ انسان کی چھاتی میں یہاں پر دل کا لوتھڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ضرب آپ کے دل کی طرف اشارہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر جاری ہوتی ہے، اللہ کے فیضان کی، برکت کی، رحمت کی، اس کے فضل اور کرم کی بارش جاری ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کو ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایسے سر اٹھائے اللہ، تو اس سے اللہ کے فضل کا دودھ ٹپکتا ہے، جس سے انسان کے دل کا صفایا ہو جاتا ہے، زنگ دھل جاتا ہے، میل کچیل دھل جاتا ہے، اور انسان کا دل دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اس کے فوائد میں سے چند باتیں جو مفسرین نے ذکر کی ہے، اس کے بہت سے فوائد تفسیر عزیزی میں، تفسیر کبیر میں بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا پہلا فائدہ جو علماء نے، مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اس دواجی حقوق ادا کرنے کے لیے اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے تو اس کے پاس جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے،
تو آپ کو پتہ ہے کہ ازدواجی تعلق ادا کرنے میں، ازدواجی حقوق ادا کرنے کے وقت اس سے پہلے اگر انسان ذکر و اذکار نہ کرے، کوئی چیز نہ پڑھے، بسم اللہ، درود پاک یا کوئی بھی ذکر نہ کرے، تو اس کام میں شیاطین شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا پہلا فائدہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ازدواجی تعلق کی ادائیگی کے وقت، حقوق کی ادائیگی کے وقت، اس سے پہلے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو وہ شیاطین اس میں شریک ہونے سے بچ جاتے ہیں، وہ شیاطین کی شرکت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس عمل کے نتیجے میں اگر اسے حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو مفسرین فرماتے جب وہ بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولے گا اور اس پہلے دن سے لے کر تا دم زیست مرتے دم تک وہ جتنے سانس لے گا، ان کے سانسوں کے برابر اللہ رب العزت اس کے والدین کے نامہ اعمال میں ثواب درج فرما دے گا۔ معلوم نہیں اس نے کتنے سانس لینے ہیں۔ یہ جو ازدواجی اور خانگی اور عائلی زندگی کا قیام ہے، یہ انسانی فطرت اور انسانی زندگی کی خشت اول ہے۔ اگر اس کو اطاعت الہی کے جذبے کے تحت کیا جائے تو یہ عین ہی اللہ رب العزت کے فرمان کی اطاعت ہے۔ اگر اس کو محبت الہی کے جذبے کے تحت کیا جائے تو یہ عین ہی محبت الہی ہے۔ یہ جو شہوت انسانیہ اور داعیہ شہوت انسانی جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر ان کو اطاعت الہی کی تکمیل اور محبت الہی کے تحت اور اطاعت الہی کے جذبے کے تحت عمل میں لایا جائے تو یہ عمل بے عین ہی عین عبادت ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو روا ہے، تمہارے لیے جائز ہے، جائز عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کرو، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے، اس طرح۔ تو یہ ایک عمل ہے جس سے انسان غافل ہے۔ تو انسان اس عمل سے پہلے اللہ کا نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، تو اس سے پیدا ہونے والے بچے کے اندر اللہ رب العزت اتنی عظمت اور فضیلت رکھ دیتا ہے کہ اس کے ایک ایک سانس کے بدلے والدین کے نامہ اعمال میں نیکی درج ہو رہی ہے۔ بیٹے نے 70 سال زندگی پائی، 100 سال پائی، اور اس نے لاکھوں اربوں بار اس نے سانس لیا، تو اربوں کھربوں نیکیاں اس والدین کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں، تفسیر عزیزی میں ہے کہ اس سواری نے اس کو اپنے اوپر اٹھاتے ہوئے جتنے قدم یہ سواری اٹھائے گی، ہر قدم کے بدلے میں اس سوار کے نامہ اعمال میں ثواب درج کیا جائے گا۔ اور جو شخص کشتی پر سوار ہوتے ہوئے، جہاز پر سوار ہوتے ہوئے اس کو پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جتنا وقت اور جتنا زمانہ وہ اس کشتی اور جہاز پر سوار رہتا ہے، اتنا دیر اس کے نامہ اعمال میں ثواب درج ہوتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیٹ میں درد پڑا، شدید تکلیف ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، پیارے جلیل القدر پیغمبر، کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ یار یہ اتنا نیک آدمی ہے تو یہ کیوں بیمار ہوا ہے، یہ اتنا بڑا تہجد گزار نیک و کار ہے تو یہ خود کیوں بیمار ہوا ہے، لوگوں کو دم کرتا ہے، لوگوں کو دوائیاں دیتا ہے۔ بھئی جتنا بڑا طبیب ہو، موت تو لقمان حکیم کو بھی آ گئی ہے۔ بیماری تو ہر شخص کو اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے، فضل ہے، بیماری آتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو شدید تکلیف ہوئی پیٹ میں، عرض کی میرے مالک میرے پیٹ میں درد ہے، کہ یہ کیسا مریض ہے، کس طبیب کو پکار رہا، میرے پیٹ میں درد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں جگہ جنگل میں جاؤ،
اور یہ جو فلاں قسم کی بوٹی ہے اس کو میرا نام لے کر کھا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بوٹی توڑی، پتا اس کا جو بھی تھا، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیا۔ پیٹ کے درد کا آرام ہو گیا، صحت یابی ہو گئی، شکر ادا کیا۔ کافی عرصہ گزرا، پھر وہ درد اٹھا، کافی مہینوں سالوں بعد اٹھا ہوگا، پھر وہ تکلیف ہوئی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا بتایا ہوا وہ علاج، وہ بوٹی جا کر اس کو توڑا اور جلدی سے کھا لیا۔ بجائے مرض میں افاقہ ہونے کے تکلیف میں اضافہ ہو گیا، پیٹ کی تکلیف بڑھ گئی، شدید تکلیف میں اضافہ ہوا۔ عرض کی میرے مالک میرے پیٹ میں درد ہے، اور وہ جو آپ نے علاج بتایا تھا وہ میں نے کھا لیا ہے، اس سے مزید اضافہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے کلیم شفا اس بوٹی میں نہیں تھی، شفا تو میرے نام میں رکھی ہوئی تھی۔ شفا اس بوٹی میں نہیں تھی، شفا میرے نام میں رکھی ہوئی تھی۔ میرے نام کے علاوہ دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، شفا میرے نام میں رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نام سے ہر جائز کام کا افتتاح کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، قبرستان سے گزرے تو دیکھا ایک قبر میں سخت عذاب ہو رہا ہے۔ ایک جوان کو شدید جکڑا گیا ہے قبر میں، سخت عذاب میں مبتلا ہے۔ جلدی سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، وہاں سے آپ نے وضو کیا، وضو کر کے واپس آئے کہ اس قبر والے کے لیے استغفار کرے، اس کی بخشش کی دعا مانگے۔ واپس پلٹے تو اللہ کے پیغمبر کی اس نگاہ بصیرت نے دیکھا کہ اس قبر والے پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اس پر اللہ رب العزت کا فضل ہو گیا ہے، بخشش ہو گئی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک یہ اتنی دیر میں اس کی قبر کو جہنم سے جنت سے بدل دیا گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں روح اللہ، یہ لقب ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، ہاں روح اللہ، اس کی قبر جو جہنم کا گڑھا تھی میں نے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ عرض کی مالک وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے عیسیٰ وجہ یہ ہے کہ جب یہ شخص اس دنیا سے رخصت ہوا تھا اس نے اپنی زوجہ کو حاملہ چھوڑا تھا، اس کا بچہ پیدا ہوا۔ جس وقت آپ کی یہاں سے تشریف آوری ہوئی گزر ہوا اس وقت اس کی ماں مکتب میں لے کر، اس بچے کی ماں اس بچے کو مکتب میں لے کر جا رہی تھی، اور جب بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کر اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری رحمت کو حیا آ گئی کہ میں ایسے شخص کو زمین کے اندر کیسے عذاب دوں جس کا بیٹا میری زمین کی چھاتی پر میرا نام لے رہا ہے، ایسے شخص کو کیسے عذاب دوں جس کا بچہ اس زمین پر، زمین کی چھاتی پر اس کا بیٹا میرا نام لیتا رہے، اسی زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دیتا رہوں، میری رحمت کو گوارا نہ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ چھوٹے بچوں کی نیکی مرنے والوں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جو مر گیا، جو کچھ کر گیا بس اس کا وہی ہے، پیچھے جو کچھ کرتے رہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس روایت سے تو کم از کم اتنا پتہ چلا کہ چھوٹا بچہ اگر نیکی کرے تو چھوٹے بچے کی نیکی والدین کی بخشش کا باعث بنتی ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے۔
یہ ایک فائدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب کشتی بنائی، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہمارے سامنے کشتی بناؤ اور اس میں سوار ہو جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ تو کشتی بن گئی، سیلاب آیا، وہ کشتی تیرنے لگی، جو آپ کے ماننے والے تھے وہ سوار ہو گئے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے ہوئے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا، اللہ رب العزت نے فرمایا سوار ہو جو بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے مکمل بسم اللہ نہیں پڑھی، صرف کیا کہا ہے بسم اللہ، اور اس بسم اللہ کی برکت سے کئی دنوں تک اس سیلاب میں کشتی تیرتی رہی جس نے سب کو برباد کر دیا تھا، سب کو برباد کر دیا تھا۔ وہ کشتی مفسرین فرماتے ہیں بسم اللہ کی برکت سے تیرتی رہی، بسم اللہ کی برکت سے تیرتی رہی۔ یار بسم اللہ کی برکت کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیتی ہے، کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ اسی طرح جب ہماری کشتیاں آخرت کے میدان میں چلیں گی، اگر کسی نے اپنا وظیفہ بسم اللہ بنا رکھا ہے تو انشاءاللہ اس کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، قیامت کے دن بیڑا پار ہو جائے۔ اس وجہ سے نا جب جانور ذبح کرتے ہیں اور سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی سورہ توبہ کے شروع میں، اور جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں صرف کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ یوں نہیں کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اس میں اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت اور اس کی شفقت کا ذکر ہے الرحمن الرحیم میں، اور چونکہ جانور پر آپ چھری چلا رہے ہیں اس پر ایک قہر ہے، اس پر ایک قہر ہے، تو اس وجہ سے اس مقام پر صرف اللہ کا نام لینے کا ذکر ہے کہ بس بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، آگے الرحمن الرحیم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سورہ توبہ میں بھی اول سے لے کر آخر تک کفار پر جہاد، قتال، قہر اور جبر کا ذکر ہے، اس وجہ سے آپ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی ہوئی ہے نہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، سن لو کہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں، آگے سورہ توبہ شروع ہو گئی ہے، تو آپ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ توبہ شروع کر دیں، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اگر آپ ابتدا ہی سورہ توبہ سے کرنا چاہتے ہیں تلاوت کی، تو پھر جس طرح عام روٹین میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تلاوت کی ابتدا کی جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں اگرچہ آپ سورہ توبہ سے بھی پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد بیان کر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاکرا ہو گیا ایک بہت بڑے کافر سے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس دین کا میں پیروکار ہوں دین محمد حق اور سچ ہے، یہ کہتے تھے۔ تو وہ کافر سوچنے پہ مجبور ہوا کہ آخر کیسے ان کی گرفت کروں اور کیا کہوں کہ تمہارا دین کیسے سچا ہے اور میرا دین کیسے سچا ہے۔ گرفت کے اور چیلنج کا ایک طریقہ اس نے ڈھونڈا، اس نے کہا یہ زہر ہے، زہر قاتل جو آنتڑیوں کو کٹ کٹ کے باہر پھینکتی ہے، اگر تیرا دین مذہب سچا ہے اس کو کھا لے، اگر تو بچ گیا تیرا دین سچا، تیرے دین کا بانی محمد مصطفیٰ سچا، اور میں بھی تیرے دین کو قبول کر لوں گا۔ تو اس نے زہر قاتل حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی، تو آپ نے کیا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھ کے کھا لیا. جو لوگ اس کو کھاتے تھے ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہتے تھے. اس زہر قاتل کو کھانے کے بعد خالد بن ولید نے کئی مارکے برپا کر دیے تھے, کئی میدان جیت لیے تھے. اور جب اس نے دیکھا کہ موت واقع نہیں ہوئی, اس نے چونکہ شرط لگئی تھی, جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا صرف یہ ایک فائدہ دیکھا تو وہ بھی بے ساختہ پکار اٹھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بادشاہ روم ہرقل نامی بادشاہ جو روم کا بادشاہ تھا, اس نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہر وقت میرے سر میں درد رہتا ہے, اس کا کوئی علاج معالجہ بتاؤ. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آپ کی طرف ایک ٹوپی بھیج رہا ہوں, تو اس ٹوپی کو پہن لو, تمہارے سر کا درد ختم ہو جائے گا. تو ٹوپی وہ ہرقل نامی بادشاہ کے پاس پہنچی. وہ ٹوپی پہنتا تھا, یوں لگتا تھا کہ کبھی سر میں درد پڑا بھی نہیں تھا. اور جب ٹوپی اتارتا تھا درد کی ٹیسیں پھر شروع ہو جاتی تھی, پھر سر چکرانے لگتا تھا, پھر پریشان ہو جاتا تھا, پھر ٹوپی پہنتا تھا پھر ٹھیک ہو جاتا تھا, پھر اتارتا تھا پھر درد شروع ہو جاتا تھا, پھر پہنتا تھا پھر ٹھیک ہو جاتا تھا. اس نے کہا ٹوپی میں کیا رکھا ہوا ہے, یہ تو ایک کپڑا ہے, یہ تو ایک اون ہے, اس کے اندر کیا برکت آ گئی ہے کہ پہنتا ہوں تو سر کے درد کا آرام ہو جاتا ہے, اتارتا ہوں تو پھر بیماری شروع ہو جاتی ہے. اس نے ٹوپی کو جو سلی ہوئی تھی اس کو کھولا, اس کے اندر ایک ٹکڑا لکھا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی برکت سے سر کے درد کا آرام ہو جاتا ہے. مفسرین ایک وظیفہ بتاتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو سخت مصیبت پیش آئے, الامان والحفیظ, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, لیکن انسانی زندگی میں مصائب آتے رہتے ہیں, مصیبتیں جن کے بارے میں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا, نہ ارادہ کیا نہ کبھی سوچا, ایسے انسان کے اوپر مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے, قتل کا درجہ ہو جاتا ہے, قتل کا اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے, FIR ہو جاتی ہے, بڑی بڑی مصیبتیں ٹوٹ پڑتی ہیں اور انسان کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. تو مفسرین نے تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہے کہ جس کو سخت مصیبت پیش آئے وہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, 12,000 مرتبہ. اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے, ہر 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے, ہر 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرے. اور جب 12,000 مرتبہ پڑھ لے تو پھر یوں دعا کرے, اللہم بحق محمد وآلہ الطیبین واصحابہ المرشدین وقضی بحاجتی یا اکرم الاکرمین. اس طرح یہ دعا مانگے, اس عمل کے ختم ہونے کی دیر ہوگی, اللہ رب العزت اس مصیبت کو دفع فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ایک وظیفہ ہے, اس کو یاد کر لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں درود پاک کے اوپر کچھ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر بالکل تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو 12,000 مرتبہ پڑھنے میں گھنٹے 2 گھنٹے لگ جائیں تو کوئی وجہ نہیں. اگر وہ مصیبت اس طرح جس طرح ہم چاہتے ہیں رد نہ بھی ہوئی تو لیکن یہ تو دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ پڑھنے والے کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ جنت کے اندر ایک محل ہے جو اندر سے باہر نظر آتا ہے, باہر سے اندر نظر آتا ہے, اور اس کے اندر 150 کھڑکی ہے. اس میں داخل ہونے والا انسان جس کھڑکی کو کھول کر دیکھے گا رب کائنات کا بغیر حجاب کے دیدار کرے گا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مکان کس کو ملے گا؟ فرمایا یہ مکان میرے اس امتی کو ملے گا جو ہر جائز کام سے پہلے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے
دروازہ کھولتے وقت، بند کرتے وقت، چابی لگاتے وقت، تالا بند کرتے وقت، تالا کھولتے وقت، اندر داخل ہو، باہر آتے ہوئے، کاروبار شروع کرتے ہوئے، آفس میں آتے جاتے، انسان اس کو اپنی زندگی کا ایک وظیفہ بنا لے۔ قرآن مجید کی یہ ایک آیت ہے، کسی سورت کا جز نہیں ہے، یہ کسی سورت کا نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، نہ سورہ بقرہ، 114 سورتوں میں سے کسی سورت کا جز نہیں ہے۔ ہاں وہ جو انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ سورہ نمل کا جز ہے، لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں بسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، یہ کسی سورت کا جز نہیں ہے، یہ مستقل قرآن مجید کی ایک آیت ہے۔ اس وجہ سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب حافظ قرآن تراویح میں قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہ پڑھے، ہاں پورے قرآن مجید کو ختم کرتے ہوئے ایک مرتبہ اس کو بلند آواز سے نماز میں پڑھ دینا لازمی ہے، بلند آواز سے پڑھ دینا لازمی ہے۔ یہ تراویح کے اندر جو ختم قرآن کیا جاتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جائز کام سے پہلے پڑھی جائے۔ فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ذی شان کام، ہر عظمت والا کام، ہر جائز کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے، اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، وہ کام ناقص رہتا ہے، اس کے اندر کمال نہیں آتا۔ ہمارے کھانے بھی بغیر بسم اللہ کے، پینے بھی بغیر بسم اللہ کے، ہمارا سونا بھی بغیر بسم اللہ کے، اٹھنا بھی بغیر بسم اللہ کے، کوئی کام ہی نہیں ہے جس سے بسم اللہ پڑھ کے جس کو شروع کیا جائے۔ غفلت ہے، علم کے باوجود غفلت ہے، جاننے کے باوجود غفلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جائز کام سے پہلے پڑھنی چاہیے، ناجائز کام سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، شراب پینے سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، تاش کھیلنے سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، یہ گندی باتیں، جھوٹ، غیبت، استہزاء، ہنسی مذاق، اس سے پہلے نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ناجائز کام ہے۔ ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اندیشہ ہے انسان کو کافر بنا دے، اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ انسان کفر میں داخل ہو جائے۔ آج اتنی جہالت، اتنی بے علمی، اتنی کم ظرفی کہ غلط کام کر کے کہتے ہیں الحمدللہ میں نے بڑا پیسہ کما لیا، یہ جائز ذرائع سے میرا منافع آیا ہے۔ سود لے کے کہتے ہیں الحمدللہ میں نے بڑا پیسہ کما لیا۔ رشوت لے کے، راہ زنی، ڈاکہ زنی کر کے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں نے آج میری دہاڑی لگ گئی ہے۔ لعنت ہے ایسی دہاڑی پر، اور ایسی دہاڑی پر الحمدللہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا یا کوئی شکریہ کلمات الاپنا، یہ خطرہ ہے انسان کو کہ اس کو کفر کی طرف دھکیل دے انسان۔ جائز کام سے پہلے الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکراً جمیلاً، اجراً جزیلاً، اس طرح کے کلمات جائز کام سے پہلے پڑھنے چاہیے۔ فلم کا افتتاح تلاوت کلام پاک سے نہیں کرنا چاہیے، ڈرامے کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، شادی ہے، ولیمہ ہے، اور کاروبار کا افتتاح ہے، روزی کا آغاز ہے، جائز کام میں آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے انسان کو تخت پہ بھی بیٹھنا پڑا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تب بھی انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے جائز کام سے پہلے۔ اور اس کا ایک اور مسئلہ بھی سن لیں کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کہ بسم اللہ اللہ اکبر، اگر کسی نے جان بوجھ کر نہ پڑھا، کوئی اور چیز پڑھ دی، درود پاک پڑھ دیا، کوئی اور چیز پڑھ دی، جانور حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہوگا،
اس کی برکت اتنی ہے بسم اللہ کی. جس چیز کا ہمیں پابند کر دیا گیا ہے وہ لازمی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر. اسی طرح کوئی تیر تلوار کسی شکار پر آپ چلاتے ہیں، ہرن کا شکار کرتے ہیں، کسی پرندے کا شکاری شکار کرتا ہے، وہ تیز دھاری دار آلہ، گولی، بندوق، جو بھی اس کا شکار کا آلہ ہے وہ چھوڑتا ہے اپنے شکار پر، ہرن پر، کسی جائز حلال جانور پر. تو اگر وہ اپنی گولی، تیر، تلوار، وہ نیزہ، بھالا وہ چھوڑتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے، تو چھوڑنے سے پہلے اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے تو جس جانور کو جا کے وہ لگے گا اگر وہ حلال ہے تو وہ اس کے لیے اس کا کھانا بھی حلال ہے، اس کا کھانا حلال ہے. یہ مسئلہ ہے. کوئی گائے، بھینس، بکری کنویں میں گر گئی ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے، اس کو نکال نہیں سکتے، مسئلہ ہے، بڑی گہری جگہ میں پڑی ہوئی ہے، تو آپ اوپر سے تیز دھار تلوار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ماریں جس سے وہ ذبح ہو جائے، اندر اتر کے اس کے وہیں ٹکڑے کر کے باہر نکالیں، حلال ہو جائے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے، آپ کہیں گے جی علامہ صاحب بتا تو دیا ہے، ہم نے کئی بار بسم اللہ پڑھ لیا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا، کئی بار ورد وظیفے کر لیے ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کئی مرتبہ صحیح پکی ہوئی غذائیں کھائی ہیں، الٹا معدہ خراب ہو جاتا ہے. سننے کو تو یہ ملتا ہے کہ زہر بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تو اثر نہیں ہوتا زہر کا، لیکن ہم صحیح سالم غذائیں کھاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، 100 بار بسم اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، ورد وظیفے کرتے ہیں، لیکن اثر نہیں ہوتا. میرا اس کے لیے سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ بسم اللہ، یہ ورد وظیفے، یہ دعائیں، یہ ایک کارتوس کی مثل ہیں، یہ کارتوس کی مثل ہیں، اور پڑھنے والے کی زبان بندوق اور ریفل کی مثل ہے. ریفل جتنی اچھی ہوگی کارتوس اتنا اچھا لگے گا. ہماری زبانیں ہی بیکار ہیں، اسی سے غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان تراشی ہے، طنز تضحیک ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس زبان سے ہم کہتے ہیں. خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ کے بارے میں مشہور ہے، گزر رہے تھے مدرسے کے بچے، خشک روٹیاں پانی، پھیکے پانی کے ساتھ بھگو کے کھا رہے تھے، تو خواجہ صاحب کے دل میں بڑی رحم دلی پیدا ہو گئی. جاتے ہوئے فرمایا بچوں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور خشک روٹیاں ہیں اور پانی کا مٹکا بھرا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اس کے اوپر ڈھکنا رکھو. انہوں نے اس پانی کے مٹکے کے اوپر ڈھکنا رکھا. آپ نے کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھی. فرمایا اس کو ٹیڑھا کر کے اپنا گھی نکال لیا کرو، کبھی کھول کے دیکھنا نہیں اس کو. تو وہ بچے سال ہا سال دیسی گھی سے کھانا کھاتے رہے، دیسی گھی سے کھانا کھاتے رہے. ایک دن ایک طالب علم نے کہا یار اتنا عرصہ، اتنے سال ہو گئے ہیں ایک مٹکے سے گھی کھاتے ہوئے، کبھی دیکھا نہیں کہ اندر کتنا بچ گیا ہے. جب ڈھکنا اتار کے دیکھا تو بس وہی آخری حصہ تھا جو اس نے لے لیا ہے. ان کا جی کیا بات ہے، انہوں نے بھی سورہ یاسین پڑھی تھی، ہم سارے حافظ ہیں، ہم سارے حافظ ہیں. انہوں نے وہ پانی کا مٹکا بھرا، ایک پڑھ کے تھک جاتا، دوسرا آ جاتا، دوسرا تھک جاتا، تیسرا آ جاتا، وہی مٹکا پانی کا پانی بھرا ہوا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خواجہ صاحب واپس پلٹے، دیکھا تو پھر وہی روکھی سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا رہے. فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا، عرض کی حضور ہم نے تو کئی ہزاروں بار سورہ یاسین پڑھی ہے لیکن پانی دودھ میں، دیسی گھی میں نہیں بدلا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا پانی کو دیسی گھی بنانے کے لیے زبان بھی فرید کی چاہیے، خالد بن ولید کی زبان چاہیے زہر کو ختم کرنے کے لیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا قلم چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے لیے. پھر ہماری جب زبانیں پاک ہوں، ہماری فکر پاک ہو، دل پاک ہو، پیٹ پاک ہو، ہمارے اعضائے خمسہ پاک ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد وظیفہ کر، زہر قاتل بھی اللہ رب العزت اس کو شفا میں تبدیل کر دیتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.